اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آج کے دور میں جو ہم جس طرف چاروں طرف آپ دیکھیے کمپٹیشن، کمپیرزن، نیگیٹیوٹی، اوور تھنکنگ اور دنیا کا اتنا پریشر ہے. اگر ایسے وقت میں ہمارا مائنڈ سیٹ کا طریقہ وہ نہیں ہوا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک اسلام کو ہونا چاہیے، تو ہم ہر مشکل میں پھنس جائیں گے. اور اگر ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ مختلف ہو گیا تو ایک نئی حکمت کے ساتھ سبحان اللہ ہم تمام چیلنجز کو عبادت بنا کر اور اللہ کا قرب حاصل کر کر اور دنیا بھی اور آخرت بھی کما کر انشاءاللہ تعالی ہم نکل جائیں گے. تو دیکھو میری پیاری بہنوں بچیوں، اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹولز، کچھ قرآنی آیتیں، کچھ سنت طریقہ ہم شیئر کریں گے جس سے آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، آپ کی سوچ ری وائر ہوگی، آپ کے اندر ایموشنل ریلائنس پیدا ہوگا اور آپ ایک پرپسفل، گول اورینٹڈ، مقصد بھری، اللہ سینٹرڈ زندگی، اللہ کا کلام سینٹرڈ زندگی، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک زندگی جینے میں آپ کی ہیلپ ہوگی. کیا آپ لوگوں کو تھوڑا سا آج کے پروگرام کا انٹروڈکشن سمجھ میں آیا؟ بڑا بڑا خوبصورت، بڑا بیوٹیفل آج کا ٹاپک ہے اینڈ سبحان اللہ بڑا ہی ضرورت ٹاپک ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. میرا اور آپ کا سبحان اللہ ہم کیسے وی آر لیڈرز بٹ وی ڈونٹ اسٹینڈ آؤٹ. ہم کیسے اسٹینڈ آؤٹ کریں؟ We are powerful, but we aren't powerful. How can we be powerful? We have to be productive. ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے. But what is productivity? How can we be productive? سبحان اللہ، ہم کیسے دنیا اور آخرت کو مٹھی میں کریں؟ ہم کیسے اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں؟ ہم کیسے ہمارے اسٹریس اینڈ ریگریٹ سے بچیں؟ ہم کیسے اپنے وقت کو میننگ فل بنائیں؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں ہم اپنی روحانیت کو بھی برقرار رکھیں. دو چیزیں ہیں، ایک جسم ایک روح. ہماری خالی دنیا کی خالی محنت جسم پر ہے، اسباب پر ہے. میں اور آپ روح اور جسم، جذبات اور انرجی کی کلیئرٹی کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے I would love to call upon سسٹر آصفہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ آج کل she is one of the ٹیچر جو اسٹوڈنٹ فیوریٹ ہے. ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ فیوریٹ ٹیچر ہیں یہ. اینڈ اللہ رب العزت نے سبحان اللہ بات میں صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے ان کو اس جو ٹاپک پر کمال بھی دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ she will definitely help us and make us understand یہ والے ٹاپک کو بیٹر ہم کیسے اپلائی کر سکیں. دیکھو جی لیٹ می ٹیل یو، تھوڑا سا یہ کنٹینٹ ہے نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ ویری کمپلیکیٹڈ، بٹ ٹرسٹ می دس از دا نیڈ آف دی آور. It is complicated, but it's worth understanding and worth applying. Inshallah ta'ala. جی آصف آپا over to you. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. okay. سبحان اللہ، جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے تھے، الحمدللہ ہم بات کریں گے پروڈکٹیوٹی پہ. سبحان اللہ. تو یہ پروڈکٹیوٹی، اور آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں پروڈکٹیوٹی سے؟
پہلے تو آپ سب لوگ چیٹ میں ایکٹیو رہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو رپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ سب لوگ چیٹ میں بات لکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سبحان اللہ کی اگر ہم بات کریں، آپ نے اب تک یہ ورڈ سنا ہے پروڈکٹیوٹی، تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ واٹ از پروڈکٹیوٹی؟ ایبل ٹو کمپلیش آل ٹاسک. ماشاء اللہ بالکل صحیح. دس از سمپل ڈیفینیشن امت البشی. سبحان اللہ کہ ہم اپنا پروڈکٹیو مسلم لائک کہ ہم اپنا کام ٹائم پہ کر پائیں. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ ہمیں جو چاہیے وہ اگر ہم کر پا رہے ہیں دیٹ از پروڈکٹیوٹی. یعنی جو آپ نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی انرجی لگائی ہے اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے دیٹ از پروڈکٹیوٹی. تو اگر میں ایسے کہوں کہ آپ اپنے 6 گھنٹے کے کام کو 3 گھنٹے میں کر لیا تو یو آر ٹیکنیکلی پروڈکٹیو، رائٹ؟ آپ لوگ انشاءاللہ چیٹ پر فنگر رکھیے، آپ لوگ بات کریے مجھ سے. یا 23 پیپلس ان کلاس الحمدللہ. نو اوکے، مطلب کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پروڈکٹیوٹی؟ سبحان اللہ بالکل صحیح بات کہ اگر ہم اپنا 6 گھنٹے کا کام 3 گھنٹے میں کر لیں تو ٹیکنیکلی ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ پروڈکٹیو ہیں. لیکن یہ باتیں تو کتابی ہیں. مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ اگر تم اپنے کام کو اتنی دیر کا کام تم نے اتنی دیر میں کر لیا تو یو آر پروڈکٹیو. جیسے کہ ہماری تمام کی تمام وہ سارے ورک پلیس جہاں پر کام لیا جا رہا ہے کسی لیبر سے، تو ہم دیکھتے ہیں لیبر ہمارا پروڈکٹیو کیسے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبر جو ہے اتنے گھنٹے کا کام اتنے گھنٹے میں کر لیتا ہے تو ہی از پروڈکٹیو، اس کی زیادہ عزت ہو رہی ہے. اور دوسرا بندہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کم پروڈکٹیو ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس کو لائک لیزی فیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یا وہ کام کو نہیں کر پا رہا. تو اصل پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ انسان، مطلب لائک فیکٹری جیسے ہم نے بات کری کہ یہ تو مشین کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ہر ٹائم پوری انرجیٹک کے ساتھ پوری انرجی کے ساتھ جو ہے کام کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ دس پرسن از سپر پروڈکٹیو سے فائنڈ. لیکن اصل پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے، ٹھیک، اور اس میں آپ بنا سستی کے، ٹھیک ہے، فل فوکس کے ساتھ آپ کسی کام کو جب کرتے ہیں نا، دیٹ از پروڈکٹیوٹی. سبحان اللہ. جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز میں ہم اپنا وقت لگائیں گے، سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. اور نماز میں اگر ہم ترجمہ دھیان میں رکھیں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم پروڈکٹیو کہلائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر بات سمجھ میں آئی. لیکن اگر ہم ان تینوں چیزوں کو ملا دیں کہ توجہ، طاقت اور وقت، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ پروڈکٹیوٹی کہلاتا ہے. تو اگر کبھی لگے کہ پروڈکٹیوٹی میرے اندر، کیا میں پروڈکٹیو ہوں؟ کیا میں ہر ایک کام کو اس بارے میں سوچوں کہ سبحان اللہ کہ میں پروڈکٹیو کیسے بن سکتی ہوں؟ لائک اگر میں اپنی پروڈکٹیوٹی کی بات کروں تو میرے ساتھ ان تینوں چیزوں میں کیا پرابلم رہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم تو ہوتا ہے لیکن میں انرجی سے نہیں رہ پاتی. جب میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ میرے پاس اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. توجہ تو ہے، میرے اندر فکر تو ہے اس کام کو کرنے کی، میرے پاس وقت بھی ہے، لیکن انرجی میں پیچھے رہ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ محاسبہ کریں اس بات سے کہ اگر آپ کو پروڈکٹیو بننا ہے تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا کہ جو وقت میں لگا رہی ہوں اس میں فل انرجی اور فل فوکس کے ساتھ اس کام کو کروں تو آئی ایم پروڈکٹیو. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں فوکس بھی ہوں اور انرجی بھی ہے لیکن میرے پاس اس کام کو کرنے کا وقت ہی نہیں، اسٹل آئی ایم ناٹ پروڈکٹیو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہے، انرجی ہے، لیکن آئی ایم ناٹ فوکس، میرا دماغ الجھن میں، کبھی یہ کام کبھی وہ کام. تو پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اصل میں ایک سوچ ہے، ایک اپنے ذہن کو ریلیکس کرنا، ایک ایسے اسٹیٹ پر لے کر آنا کہ جس میں آپ وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے فوکس کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ، یعنی کہ توجہ اور طاقت کے ساتھ آپ اس کام کو کریں تو یو آر پروڈکٹیو. فار ایگزامپل، اب جیسے ہم نے ابھی تک پروڈکٹیوٹی کو سمجھا، یعنی کہ جب بھی ہم سے کوئی پروڈکٹیوٹی اور سبحان اللہ ہم سے کوئی ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے؟
اپنا ایک اسکیڈیول بنا لیتے تھے جس میں ہم شروع کرتے تھے فجر کے وقت سے، اور فجر اگر 5 بجے ہو رہی ہے تو لائک کہ 5 بجے سے 6 بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے، 6 بجے سے 7 بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے، 7 بجے سے 8 بجے تک یہ کرنا ہے. ویری اسٹرکٹ اسکیڈول. سبحان اللہ. اور اس میں صرف کام 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 لکھے ہوتے تھے، نہ تو اس میں کھانا ہوتا تھا، نہ ہی اپنی سیلف کیئر ہوتی تھی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور وہ ایک دن بھی فالو نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ سب سے بیکار وہ یہی تھا، کیونکہ ہم نے تو اس میں کوئی چیز رکھی نہیں بھیا. چائے پانی، باتیں کرنا اور کھانا کھانا، ٹھیک ہے، یہ تو اس میں اس اسکیڈول میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ہے نا. تو لائک کہ جب ہم اپنا، تو یہ کیا پروڈکٹیوٹی کیسے آئی؟ تو بس وہ وہیں تک بنتا تھا، کیونکہ جب ہمیں کوئی موٹیویٹ کر دیتا تو ہم کہتے ہیں لاؤ آج ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں، اپنا دن ایسے نہیں گزاریں گے، ہم سوچ سمجھ کے کام کریں گے اور ہر کام کو اپنے وقت پہ کریں گے. کیونکہ ہمیں ہر روز شام کو احساس ہو رہا ہے کہ اللہ میرے کام تو سارے کے سارے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، میں تو اپنے کام کو ٹائم پر کر ہی نہیں پا رہی ہوں. تو یہ جو ریگریٹ ہوتا تھا نا دن کے آخر میں، تو یہ ہمیں وہ اسکیڈول بنانے پہ مجبور کر دیتا تھا. تو لیکن سبحان اللہ، اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا، کہ وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپر بزی کر لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے لیے کوئی وقت نہیں چھوڑیں. اصل میں جو پروڈکٹیو انسان ہوتا ہے نا، وہ زیادہ فارغ ہوتا ہے اس کے جو کہ ان پروڈکٹیو ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر میں پلان کر لوں اپنا نیکسٹ ڈے، لائک آج فرائیڈے ہے اور میں نے پلان کر لیا سیٹرڈے میں، پورا دن پلان نہیں کرنا، لیکن اس کل کے کچھ 2 کام جو بہت ضروری ہیں میں نے ان کو پلان کر لیا. فار ایگزامپل میرے پاس کوئی 2 کام تھے اور میں نے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا کہ میں ان 2 کاموں کو اس وقت پہ کروں گی اور اس انرجی کے ساتھ کروں گی. اور سبحان اللہ، کیونکہ روٹین میں جو ہمارے کام ہیں ان کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے میرے اسکیڈیول میں یا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں صبح جو بریک فاسٹ کروں گی وہ اتنے بجے کروں گی، یا میں تیار ہوں گی اتنے بجے. اٹ از لائک یہ تو اب تو ہیبٹ میں آ گئے، اس کو کیا ہی اسکیڈیول کرنا اور اس کے بارے میں کیا ہی سوچنا. یہ تو میں کچھ نہیں بھی سوچوں گی تب بھی میں اس کام کو کر گزروں گی. سوچنا کیا ہے کہ اگلے دن کے کوئی 2 کام جو ایسے ہیں ان کے بارے میں ابھی سے پلاننگ کروں. سبحان اللہ. ایک سیکنڈ دیجیے. بسم اللہ الرحمن Sister, الرحیم. you are not audible. تو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. سبحان اللہ، ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے کام کو پروڈکٹیو بنانی، یعنی کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب آپ سمجھ میں آیا کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب لائک پہلے سے تیاری. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے ذہن کو کام میں رکھنا، اور اپنے ذہن کو اس طریقے سے سوچنا، حکمت عملی بنانا، ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ کہ میرے کام کس طریقے سے مجھے اس کام کو انجام دینا ہے. یہ سوچ، یہ نہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کرنا کیسے ہے. لیکن اصل کرنا کیا چاہیے کہ کوئی ایک کام جس میں جو میں پلان کر کے کروں، تاکہ میرے اندر صلاحیتیں آئیں کام کو کرنے کی. اگر آپ ہر کام، میں اسے نہیں کہوں گی کہ ہر کام پلان کر کے کریے، ہر کام اتنا سوچ کے کریے، اس کے آگے پیچھے کی باتیں سوچیے. دیٹ از ناٹ پاسبل پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں. لیکن اگر ہم کوئی ایک کام لے لیں اس کے بارے میں ہم ڈائنامک تھنکنگ کر لیں، اس کے آگے پیچھے کی باتیں سوچ لیں اور پھر اس کام کو انجام دیں، تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. دوسرا کہ سبحان اللہ، تو اگر ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کریں تو پروڈکٹیوٹی از لائک کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا، کہ اپنی انرجی، اپنا فوکس، اپنے وقت کے ساتھ لگاتار عقل مند فیصلے لینا، تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے اور فائدے مند نتیجے حاصل کیے جا سکے. پروڈکٹیوٹی کا مطلب اپنی انرجی، اپنا فوکس اور اپنا وقت، ان تینوں کو کے ساتھ مل کر اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا. اچھا، یہ اب عقل کے فیصلے کی بات آ گئی ہے کہ مجھے پروڈکٹیو بننے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا. تو یہ عقل صحیح فیصلے کیسے لیتی ہے؟ اسلام میں ہم کو صحیح فیصلے لینے کے لیے پتہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم صحیح فیصلے لینا چاہتے ہو، اگر تم واقعی عقل مند اور حکمت سے کام کرنا چاہتے ہو، تو تم اپنی زندگی میں ہر کام کے لیے لے کر آؤ استخارہ. استخارہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو مشورے کرتے تھے صحابہ اکرام سے، استخارہ کرتے تھے اس کام کے لیے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نہیں جانتے یہ کام، کیونکہ ہم کتنا ہی
ملٹی ڈائمینشنلی تھنکنگ رکھ لیں، لیکن ہم اس چیز کے ہر ایک پوائنٹس کو نہیں کلیئر کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، استخارہ کرنا یعنی کہ ہر کام کے بارے میں سوچنا اور پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ہم جب اس کام کو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ استخارہ یعنی کہ یہ اللہ سے اس کی حکمت اور رہنمائی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس میں بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے۔ یہ عمل اس بات کا اظہار ہے کہ ہم صرف اپنی محدود سوچ پر نہیں بلکہ اللہ کے علم اور اس کی مرضی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم استخارہ کریں گے نا، تو استخارہ کا مطلب لائک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمتیں مانگ رہے ہیں، ہم صحیح فیصلے لینے کی عقل مانگ رہے ہیں، ہم وہ سوچ مانگ رہے ہیں جو ہمیں ضروری ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں صحیح فیصلے لینے ہوں گے، اپنے کاموں کو الگ طریقے سے سوچنا پڑے گا، اور اس سوچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا استخارہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنی ہے، یا رب مجھے نہیں پتا کہ میرا یہاں پر جانا ٹھیک ہے یا نہیں، آپ نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، پھر اس کام کو کر گزریے، پھر آپ کو اس کی گہرائی سمجھ میں آئے گی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا، اور نہیں چاہیے تھا تو کیوں نہیں چاہیے تھا، اور میں نے کرا ہے تو اس سے مجھے فائدہ کیا ہوا۔ اس کو اڈاپٹ کریے، یعنی کہ اپنے ہی کیے ہوئے کام میں آپ پوائنٹس دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسے حکمتیں ہوتی ہیں۔ استخارہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے اس کی حکمت اور رہنمائی مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے کاموں میں رہنمائی نہیں چاہیے؟ مجھے تو اللہ سے ہر کام میں رہنمائی چاہیے، یعنی کہ جس میں بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے۔ یہ عمل اس بات کا اظہار ہے کہ ہم صرف اپنی محدود سوچ پر نہیں بلکہ اللہ کے علم اور اس کی مرضی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ استخارہ از ریئلی امپورٹنٹ۔ اچھا، استخارہ ہم نے بات کری استخارے کی، سبحان اللہ، تو پہلے ہم کو نالج نہیں تھی استخارہ از ریئلی سو امپورٹنٹ، اور سبحان اللہ ہم استخارہ ان چیزوں کا بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ تو ہم بس اسپیشلی میرج کے نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹس ناٹ اے ریالٹی۔ آپ ہر بات کے لیے استخارہ کریے، آپ ہر بات کے لیے مشورہ کریے۔ مشورہ اور استخارہ دونوں میں خیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کاموں میں اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی، پروڈکٹیوٹیز کیا؟ ٹھیک ہے، اپنے تو اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا، تو سبحان اللہ، اگر آپ واقعی نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایک مومن جب ہم نے کہہ دیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، تو اب ہم نے چوز کر لیا تھا کہ ہم ایسے غفلت والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ جب ہم نے کہہ دیا تھا نا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو یوں ضائع نہیں کریں گے، ہم ہاتھ پیر ماریں گے اپنے اوپر بھی، امت کے اوپر بھی، آس پاس لوگوں پہ بھی، سب پہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی فکر سے انشاءاللہ اب ابھی تک آپ نے پروڈکٹیوٹی کے بارے میں اگر نہیں سنا اور سنا بھی ہے تو نیتیں کر لیجیے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری زندگی کو پروڈکٹیو بنا دیجیے، ہر ایک معاملے کے اعتبار سے پروڈکٹیو بنا دیجیے، تاکہ میں اپنی زندگی میں اپنے ہر ایک کام میں پروڈکٹیو بن جاؤں۔ یہ نہیں کہ میں اس کام میں سست ہوں، یا میں بہت وقت لگا رہی ہوں، یا میں اس کام کو اپنا وقت بھی دے رہی ہوں، اپنی انرجی بھی دے رہی ہوں، لیکن میرا فوکس اس میں نہیں ہے، تو میرا وہ وقت کیا ہو گیا، ان پروڈکٹیو ہو گیا، اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، کہ پروڈکٹیوٹی کیا، اینڈ سبحان اللہ پروڈکٹیوٹی اور استخارے کا ریلیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ تو پروڈکٹیوٹی کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ کی پروڈکٹیوٹی کیا نہیں ہے۔ پروڈکٹیوٹی از ناٹ اباؤٹ بینگ بزی۔ آپ کہیں کہ میں نے پورا دن اتنا کام کرا، سبحان اللہ کی پروڈکٹیوٹی از ناٹ، جی آصفہ آپ ٹھیک ہے میوٹ ہو انشاءاللہ، گئی ہیں۔ چلے، جزاک اللہ۔ جی جی، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پروڈکٹیوٹی از ناٹ بینگ بزی، کہ آپ کیا ہیں پورے دن جو ہے اپنے کاموں میں بزی ہیں، آپ کہیں کہ میں نے اپنا پورا وقت صبح شام دوپہر اس سارا وقت جو ہے ان کاموں میں گزار دیا، آئی ایم اے سپر پروڈکٹیو مسلم۔ ٹھیک ہے، تو پروڈکٹیوٹی کا مطلب بزی رہنا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو بزی تو وہ شخص بھی ہوتا ہے جو دن بھر خالی بیٹھ کے موبائل اسکریننگ کرتا ہے، بہت بزی ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی انرجی دے رہا ہے، اپنے فوکس اس اسکرین پہ لگا رہا ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے مائنڈ میں رکھنے. تو کیا آپ اس کو پروڈکٹیو کہیں گے؟ نہیں. تو بزی رہنا از ناٹ اے پروڈکٹیوٹی. اور پروڈکٹیوٹی از ناٹ این ایونٹ کہ ابھی آج ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ پروڈکٹ اب لائک بوسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے پروڈکٹیو بننا ہے، اور اب ایک دن کے بعد آپ کے مائنڈ سے ختم ہو گیا تو آپ کے اندر پروڈکٹیوٹی ختم. یہ کوئی ایونٹ بھی نہیں ہے. ہم کو ہر روز ایک اندر سے پش اپ کی ضرورت ہے جو ہمیں پروڈکٹیو رکھے. تو پروڈکٹیوٹی از ناٹ این ایونٹ کہ آپ صبح اٹھیں اور کہیں کہ آئی ایم پروڈکٹیو، اور شام تک آپ کہیں کہ بھیا مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، مجھ سے تو شب ہی نہیں پڑی جا رہی ہے. اللہ. اینڈ پروڈکٹیوٹی از ناٹ بورنگ. پروڈکٹیوٹی کا مطلب بورنگ لائک کہ یہ بھی نہیں ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہے کہ میں سب کام ایسے 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 کروں گی لسٹ آؤٹ کر لیے، اور جس میں دوستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس میں فیملی کے لیے جگہ نہیں ہے، جس میں فن ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ انسان جب اپنے اپنا دن، اپنے کام، ان سب کو لسٹ آؤٹ کر لیتا ہے نا، تو اس کے پاس زیادہ وقت بچتا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے. اینڈ یو کانٹ آلویز بی پروڈکٹیو. سبحان اللہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی مشین تو ہے نہیں کہ ہر وقت ہی پروڈکٹیو رہیں. ہم سب کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل کام نہیں کر سکتے. جیسے کچھ لوگوں کو صبح میں بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، ان سے صبح میں کچھ بھی ورک کرا دو، لیکن شام میں ان کی بالکل ہمت نہیں. اور کچھ لوگ شام میں اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں، دیر ریلیکس ہوتے ہیں اپنے سارے کاموں کو کر کے، ان کو لگتا ہے نا میں اب پروڈکٹیو ہوں، اب میں اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. تو دس ناٹ اے پروڈکٹیوٹی کہ آپ پروڈکٹیوٹی سے یہ ساری چیزیں نہ سمجھے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو اب بات کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی کی اور اسلام اور پروڈکٹیوٹی کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ کہ اسلام کا پروڈکٹیوٹی سے تعلق کیا ہے. اصل میں ہمارا دین تو ایسا ہی ہے کہ جس میں پروڈکٹیوٹی جس کا حصہ تھی. دیکھیے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سنتیں دے کر گئے ہیں، اور جو ہمیں باتیں بتا کے گئے ہیں، اور جو اس پہ صحابہ کرام نے عمل کرا ہے، تو ان سب سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہمارا دین تو شروعات سے ہی پروڈکٹیو تھا. ایسا کیا ہوا کہ اس دین سے ہم تک وہ پروڈکٹیوٹی نہیں پہنچی. تو اس لمبے سفر میں کیا ہوا کہ سبحان اللہ دنیا میں بہت سارے چینجز آئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلفاء راشدین کا دور تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، پھر سلف صالحین کا دور تھا، پھر تبع تابعین کا دور تھا، تو صحابہ سے صحابہ، پھر ان کے بعد ان کے بچوں میں، پھر آگے چیزیں بڑھتی چلی گئی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ماڈرن سوسائٹی ڈیولپڈ ہوئی، سبحان اللہ، اگر ہم بات کریں 17 اور 18 سینچریز کے درمیان، تو کیا ہوا؟ سائنس کا غلبہ ہو گیا. ہر جگہ سائنس کی باتیں کری جانے لگی. سائنس یہ کہہ رہا ہے، سائنس یہ کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہا ہے کہ کوئی بگ بینگ تھیوری ہے اور دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے نے کچھ بگاڑا بھی نہیں بلکہ ارتھ بنا دی. ٹھیک ہے، تو ایسی باتیں جو سائنس کیا کہہ رہا ہے، ایک سوچ دے رہا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. سائنس پہ پوچھا، سائنس نے کہا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور ایک اس دھماکے سے کون سا دھماکہ ہے جو کچھ کریٹ کرتا ہے. ہم نے تو اب تک جتنے دھماکے دیکھے ہیں اس میں تباہیاں ہی دیکھی ہیں، لیکن یہ سائنس نے ہم کو عقل دی کہ دیکھو ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایسے کر کے چیزیں بن گئی ہیں. تو سائنس کا غلبہ ہو گیا. تو 17 18 سینچریز کے درمیان سائنس نے کہا کہ عقل سے سوچو، عقل کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے تم کیسے بنے، عقل کیا کہتی ہے اس معاملے میں. عقل 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 کی اتنی باتیں کری اور ہم کو بنا دیا کہ بس جو چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جو چیز تم دیکھ پا رہے ہو، سن پا رہے ہو، محسوس کر پا رہے ہو، وہ ہے. اور جس چیز نہ تمہیں دکھائی دے رہی، نہ تم سن پا رہے، نہ تم محسوس کر پا رہے، وہ نہیں، اس کو نہ مانو. مطلب ہمیں بنا دیا میٹریلسٹک، ہمیں لگا دیا چیزوں کے پیچھے. ٹھیک ہے، تمہیں گھر دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے تمہاری فکر، گھر بنانا ہے تمہاری فکر. تم کو اپنے گھر میں ریفریجریٹر نہیں دکھ رہا، ریفریجریٹر ہے تمہاری فکر. تمہیں محنت کرنی ہے، اپنا وقت جان مان لگانا ہے اپنے گھر میں فریج لا کے رکھنے. تمہیں کیا دکھ رہا ہے، اپنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بہت ویلیوبل ہیں. جو تم دوسروں کے پاس دیکھ رہے ہو چیزیں، وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہیں. ان کے پیچھے بھاگو، کار خریدنے کے پیچھے بھاگو، اس چیز کے پیچھے بھاگو، اور ایسی چیزیں جو
मेटेरियलिस्टिक है जो तुम्हें नजर से दिखाई दे रही। और इस सोच को डेवलप करने के लिए सुभान अल्लाह हमें हमारे असल से दूर कर दिया। यानी कि जो हमारा असल क्या है, ये मैं, मेरा जिस्म। तो मेरे जिस्म की अंदर जो मैं हूँ वो मैं क्या हूँ, मैं रूह हूँ। ठीक है। जिस्म तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी जीने के लिए हमको जिस्म दे दिया। जब हम इंतकाल हो जाता है तो वो जिस्म, उसको बॉडी जनाजा कहते हैं, कि रूह जो है वो चली जाती है। ठीक है। एक उसके बंदे की जिस्म से वो रूह निकल जाती है। तो इस साइंस ने, इस मेटेरियलिस्टिक सोच ने जो सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा जख्मी करा है ना, वो पता है किसको करा है? हमारी रूह को। रूह की कोई बात ही नहीं। रूह दिखाई थोड़ी दे रही है, रूह का कोई शेप थोड़ी है। तो जब जिसका शेप नहीं है, जिसको देख नहीं सकते, उसके क्यों पीछे भागना? और असल में सहाबा इकराम और हमारे सलफ सालेहीन जो हमारे बुजुर्ग थे, वो मेहनत किस पे करते थे? वो तो रूह पे मेहनत करते थे। इसलिए वो ज्यादा क्या रहते थे, प्रोडक्टिव रहते थे। लेकिन हमारी मेंटालिटी से, हमारे कॉन्सेप्ट से रूह का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया। आपने कभी सुना होगा रूह है, रूह की गिजा भी है, और वो गिजा क्या है? वो गिजा है जिक्र, अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र। जब हम जिक्र करते हैं, जब हम नेकी करते हैं, तो एक इत्मीनान है जो हमारे दिल में उतरता है। वही असल में क्या है, रूह पर काम है। तो तो सुभान अल्लाह, अब जब हमें इस रूह के कॉन्सेप्ट से दूर कर दिया, हमसे कहा गया कि जो आंखों से दिख रहा है उसको यकीन जानो, और जो नहीं दिख रहा उसके पीछे उसकी सोचो भी मत। ठीक है? तो हमारे लिए गुनाह करना बड़ा आसान। हम किसी की गीबत कर रहे हैं, उस बेचारे का दिल दुख रहा है, हम उसके पीठ पीछे उसके बारे में झूठी बातें बना रहे हैं, उसके उसके लिए प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी रूह को जख्मी कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या, हमें फर्क पड़ना ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारी जिंदगी से रूह जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमें कोई दिख थोड़ी रही है कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। हमें कोई दिख थोड़ी रहा है कि अगर हम उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं तो उसकी रूह को कितनी तकलीफ हो रही है। हमें गीबत करना, अगर हम किसी की गीबत करें तो हमें कोई दिख थोड़ी रहा है जो हम इस चीज को माने। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, मिसान कर गया। जो कुरान जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि गीबतें ना करो, ये हसद ना करो, ये चुगलियां ना करो, ये तुम्हारे नेक अमल को ऐसे खा जाती हैं। लेकिन हमारी डिक्शनरी से, हमारी अकल से मेहनत कर करके, रगड़ रगड़ के इसको साफ कर दिया गया। कि क्या सारी मेहनत बातिल नहीं कर ली? क्योंकि हम तो बहुत मासूम हैं, तो ये तो बाजी सारी मेहनत बातिल में करी, हम थोड़ी चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पूरा पूरा साथ दिया है हमने। ठीक है। तो सुभान अल्लाह, अगर हम बात करें कि अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र एहसान, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको कुरान दिया, हदीस मुबारक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और उन हदीसों में भी हमको हदीस मिलती है कि हदीस जो सुने और उसको एज इट इज आगे बढ़ाए। ठीक है। हदीस मुबारक आती है ना कि हम जैसे सुनो वैसे ही आगे पहुंचा दो, तुम्हारे पास सब। तो हम तक दीन कैसे पहुंचा है? जैसा कि 1400 साल पहले था। अल्लाह सुब्हान ताला ने इसकी हिफाजत खुद ली है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी सोच को बदल लिया, लेकिन हमारा दीन जो है, हमारी असल जो है, वो ऐसे ही है। तो अब क्या करें? सुभान अल्लाह कि अगर अब हम चाहते हैं, अगर अभी हमें कोई बेदारी की बात कर रहा है कि इस चीज को समझो कि तुम्हारी अकल जो है वो गुलाम होती चली जा रही है इन चीजों की, जो दुनिया तुमसे चाहती है, जो जिस चीज के पीछे तुमको लगाया जा रहा है, तो अब क्या हो? सुभान अल्लाह। तो किसी इंसान को अगर अपनी जिंदगी का मकसद पता चल जाए ना, तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अगर हमारे साथ मकसद हो, तो सुभान अल्लाह हमारे लिए चीजों को करना बहुत आसान हो जाता है। मकसद लाइक कि आप ऐसे कह सकते हैं कि मकसद जो है, मकसद जिंदगी जो है, वो इंसान को प्रोडक्टिव बनाता है। कि हमें मकसद जो है ना, वो बुनियादी 3 चीजों पे होता है। जैसे जो इंसान को मोटिवेट रखता है, मकसद इंसान को मोटिवेट कैसे रखता है, तो ये बातें 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 की पहला तो मकसद ही है, और नंबर 2 अपनी मर्जी का इख्तियार, और नंबर 3
کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا. مطلب یہ تینوں چیزیں اگر ساتھ میں مل جائے نا تو آئی ایم سپر پروڈکٹیو. سبحان اللہ. جیسے میرا مقصد ہے کہ مجھے کل کے لیے کھانا بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا مقصد. میں بہت انرجیٹک ہوں, میں سبحان اللہ کہ مجھے کل کو پہلی بار کھانا بنانے کا کچن مل رہا ہے, مجھے کمرہ. لیکن ابھی یہاں پر میری اسی سبحان اللہ سپر پروڈکٹیوٹی میں کوئی کہہ دے کہ تمہیں یہ بنانا ہے, لائک تمہیں چاول ہی بنانا ہے یا تمہیں بریانی ہی بنانا ہے, تو میرا موٹیویشن جو 100 پر تھا نا وہ سیدھا 0 پہ آ جائے گا. کیوں؟ مقصد میں اختیار ملنا چاہیے. یعنی کہ اگر مجھے کسی نے ٹاسک دیا کہ تم آپ کو کل کو کھانا بنانا ہے کچن میں, اور پھر مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ اپنی مرضی کا کھانا بنانا چاہتی ہیں, تو میں سپر ایکسائٹیڈ. سبحان اللہ, آئی ایم سرچنگ کہ میں کون سی ڈش ہے جو بیسٹ طریقے سے بنا سکتی ہوں اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹ ہیں جو اس کو اور زیادہ بہتر کر دیں گے. تو اپنی مرضی کا اختیار, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور تیسرا چیز کہ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا. تو اگر ہم واقعی موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بیسٹ ڈش بنانے والی بن جاؤں, لائک مجھ سے اچھی کوکنگ کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں چیزیں اگر ساتھ میں مل جائے نا, لائک پرپس, چیز میں مہارت حاصل کرنا, پھر اس انسان کو پروڈکٹیو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. یعنی کہ پرپس جو ہوتا ہے نا, اگر وہ انکلیئر ہو, اگر مقصد انکلیئر ہو, تو انسان اپنی زندگی میں بہت سال پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو پھر بہت محنت کر کے آگے آنا پڑے گا. جن کا مقصد بہت کلیئر ہوتا ہے, چاہے وہ زندگی کو لے کر ہو یا آخرت کو لے کر ہو, دونوں کے ہی مقصد ہیں, ہمیں دونوں ہی جینے ہیں, دنیا بھی جینی ہے اور آخرت بھی جینی ہے. دونوں کے مقصد کلیئر ہونے چاہیے. تو مقصد زندگی جو ہے وہ انسان کو پروڈکٹیو بناتی ہے. کیا آپ کو یہاں تک کی میری بات سمجھ آئی؟ جی, آپ سب لوگ لکھیے چیٹ میں. سبحان اللہ. الحمدللہ, بات سمجھ میں آئی, مقصد کیوں ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا آپ بیچ میں ٹوٹ گیا ہے, پروڈکٹیوٹی مقصد ریلیٹ کر پا رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ مقصد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کیا کہتا ہے مقصد کے بارے میں, کیونکہ اسلام پروڈکٹیوٹی, تو اسلام کے مطابق پروڈکٹیوٹی کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو مقصد دے کر بھیجا. اگر ہم ابھی تو ہم شروعات کرتے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سبحان اللہ ایسا نہیں کہ اس میں پروڈکٹیوٹیز میں صرف اسلام کی, دنیا کی بھی بات کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا اصل ہے, جس پرپس سے ہمیں بنایا گیا. تو پرپس جو ہے, مقصد جو ہے, وہ پروڈکٹیوٹی کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. پہلا مقصد ہمیں قرآن میں دے دیا گیا کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کرو, بندگی کرو. ٹھیک ہے, پھر دوسرا مقصد کیا, تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا آپ وہاں ایسے شخص کو رکھیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرا, خلیفہ بنایا. تو ہم کو دوسرا مقصد کیا دیا کہ وی آر خلیفہ. ٹھیک ہے, ہم کیا ہے, خلیفہ ہیں. تو اب میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ خلیفہ اب وہ والا خلیفہ نہیں ہے, ان دونوں خلیفہ میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. خلیفہ جو آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین پہ بھیجا گیا, آپ اس کا لاسٹ پوائنٹ پڑھیں گے نا, یہ صرف خلیفہ کا مطلب یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں آتا ہے ورڈ خلیفہ, بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جسے اللہ نے زمین پر اپنا کیئر ٹیکر بنایا ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جس کو چن لیا ہو, اللہ نے جس سے کام لینا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین میں. اور یہ والا خلیفہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو ذمہ داری ملی, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا تھے, وہ خلیفہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیلف اور خلیفہ میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا
وہ یہ والے خلیفہ کی بات کر رہے ہیں جو آدم علیہ السلام والے سکسیسر جو ہیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں 2 ٹارگیٹ دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، 2 مقصد دے زندگی دیے کہ اگر کوئی انسان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے نا، اگر اس نے ان 2 مقصدوں کو بھی پکڑ لیا نا، اس کی زندگی کامیاب. اگر اس نے اپنے آپ کو بندگی میں لگا لیا اور اس نے اپنے آپ کو زمین پر خلیفہ بنا لیا تو اس کی زندگی کامیاب. سبحان اللہ. دیکھیں اب یہ کیا ہے، بندگی کو سمجھتے ہیں، ٹو بی اے سلیو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سلیو یعنی کہ غلامی. بندگی اصل میں کیا ہے؟ غلامی ہے. یعنی کہ سبحان اللہ، جس آیت کی ہم نے بات کری ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56، اس میں ورڈ آتا ہے نا، جو قرآن کا جو مین ورڈ ہے کہ میں نے وہ میری عبادت کرے، میں نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. تو عبادت کرنا، اور یہ جو عبادت سے روٹ ورڈ آتا ہے کہ بندگی، بندہ کیا ہے؟ بندہ غلام ہے. اس غلامی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو پہلا مقصد ہے بندگی، عبادت، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں نماز، روزہ یا زکوٰۃ، نہیں. اصل میں اس کا مقصد ہے کیا؟ غلامی. عبادت اور غلامی میں فرق ہوتا ہے. اب جیسے عبادت گزار کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی عبادت کرتا ہے، لیکن غلام ہمیشہ اپنے مالک کے حکم میں رہتا ہے. عبادت گزار کا وقت اسپیسیفک ہوتا ہے، لیکن غلام کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. کہ عبادت گزار کی کیا ہے؟ عبادت گزار اپنی چلاتا ہے اپنی زندگی پر، لیکن غلام جب، اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے رب کے ہیں کیا. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے رب کے کیا ہیں؟ عبادت گزار ہیں کہ غلام ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت گزار ہیں کیا غلام ہیں؟ میں نے یہاں پر کوئی نیگیٹو کانسیپٹ نہیں لیا، تو کیونکہ آپ کیا کرتے؟ سیف سائڈ لے لیتے کہ نہیں نہیں، ہم ایسے تھوڑی، الحمدللہ ہم تو عبادت کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر بات دونوں پازیٹیو کریکٹر کی کر رہے ہیں کہ آپ عبادت گزار ہیں. یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں میں 5 وقت کی نماز کی پابند، لیکن اور ایک غلام کیا؟ ایک غلام کو اگر ہم تصور میں لے کر آئے نا، ام، اس سے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اگر ہم نے ہمارے گھر میں کوئی سرونٹ ہے، اس کو ہم نے کوئی کام دیا ہے کرنے کو، ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا مجھے پانی لا دو. ٹھیک ہے، اس بات کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ پانی لے کر آئے میرے پاس کہ ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد، میں وہ پانی ایکسیپٹ نہیں کروں گی. میں کہوں گی کہ اب لے کر آئے ہو، اب تو میں خود اٹھ کے پی لوں پانی، اب مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پانی تو اس نے دے دیا نا، تو اب آپ ایکسیپٹ کر لیجیے. غلام کا کیا مطلب ہے کہ اسی وقت، جس وقت کہاں، اسی وقت کرنا ہے. اب آپ سوچیں اپنی نمازوں کے اعتبار سے، اذان ہوئی، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا، جب ہم فارغ ہو جائیں گے، تب ہم نماز پڑھ لیں گے. لیکن ایک غلام کیا سوچے؟ اذان ہو گئی، سارے کام سائڈ میں، مجھے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، میری نہیں چلے گی یہاں پر، کیونکہ میں کیا ہوں؟ اپنے رب کی غلام. غلام اور عبادت گزار کا جو ہے نا اسپیسیفک وقت ہے. ٹھیک ہے، کہ اب ہمیں عبادت کرنی ہے، وی آر ویری آرگنائز. لیکن غلام کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو ہم اس کو غلامی سے ہٹا دیں گے. اگر کوئی سرونٹ ہمارے بلانے پہ نہ آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. تو ہم اپنے رب کی بندی بن کے کیسے رہ سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کی غلامی کریں گے. عبادت گزار صرف عبادت کرتا ہے، لیکن غلام پورے وجود سے مالک کی خدمت کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اپنے مالک کے لیے کام کرتا ہے. تو سبحان اللہ کہ اللہ کی غلامی جو ہے نا، یہ کوئی ایسی غلامی نہیں جسے ہم دنیا کی غلامی سے اگزامپل لے کر اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کی غلامی تو مختلف قسم کی غلامی ہے. یہ ایسی غلامی ہے جو انسان کو دنیا کے تمام زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہے، چاہے وہ پیسے کی ہوس ہو، چاہے وہ اسٹیٹس کی فکر ہو، یا وہ خود پسندی کی باتیں ہوں. یہ وہ غلامی ہے جو جو ہمیں بادشاہ بناتی ہے. کچھ نہ ہو کر بھی ہم عجیب شان ہماری ہوتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر سبحان اللہ کی ہمیں لگے کہ ہم سے دور ہے. ہر ہر ایک بات ہمارے مطابق ہو رہی ہے. جب ہم اللہ کے غلام بن جاتے ہیں نا،
تو دنیا ہمیں ماننا شروع کر دیتی ہے، ہماری بات کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے، ہماری بات کو سنا جاتا ہے، ہماری عزتیں ہوتی ہیں۔ یہاں غلام بننے میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، یہ غلامی تو اصل میں بادشاہی ہے، لیکن جو اس کو اس نظر سے سوچے تو سبحان اللہ، اگر میں غلام نہیں، اگر میں ایسا سوچوں کہ غلامی بننا تو سوچنا پڑے گا نا، ایک کانسیپٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اپنے رب کی غلام ہوں تو مجھے نماز وقت پہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ میں تو فری رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی سوچ پہ اتنا اثر نہیں ڈالنا چاہتی کہ میں ہر وقت یہ سوچوں کہ میں غلام بن کے رہوں۔ تو آپ یقین جانیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں سوچا نا کہ آپ اپنے رب کے غلام ہیں، تو اگر آپ نے اپنے رب کی غلامی نہیں کری نا، پھر آپ دنیا کی ہر چیز کے غلام بن جائیں گے، ہر چیز آپ پر غالب آ جائے گی اور آپ اس کے غلام بن جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنے رب کے غلام نہیں تو آپ سب سے زیادہ کمزور شخص بن جائیں گے اس دنیا میں۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ الحمدللہ کلاس میں ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کا نظریہ بدل جائے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام مان لیا نا، تو ہمارا زندگی جینے کا نظریہ بدل جائے گا، قرآن سنت کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، زندگی کا ہر رول ہم کو بیلنس کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں فکر نظر آنے لگی کہ چاہے اچھی بیوی بننے میں، اچھی بیٹی پڑھنے میں، اچھی پڑوسی بننے میں بھی ہم اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے، مطلب لائک اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، مجھے ہر بات کا جواب دینا ہے، میں اللہ کی غلام ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کرا، مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کرا، تو میرے اندر اکاؤنٹیبلٹی کریٹ ہوگی۔ اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی غلط بات کر دی، میں نے اپنی بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا، تو میں اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ ٹھیک ہے، اگر میں نے ان کو صحیح اخلاق نہیں سکھائے، اگر میں نے ان کے اندر دین اسلام کی روشنی نہیں ڈالی، تو میں اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ ہر ایک بات کے لیے آپ اکاؤنٹیبل بن جائیں گے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی کو سمجھ لیں، اگر آپ اللہ کی صحیح بندی بن جائیں، آپ اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں۔ اس کا فرسٹ مقصد حیات زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، دوسرا کیا ہے کہ زمین پر خلیفہ بننا۔ سسٹر جب سوری ٹو بادر یو، کیا ہم یہاں پہ 2 منٹ کا بریک لے سکتے جی جی انشاءاللہ۔ جی، تھوڑا سا جو ہے ہمیں پول لانچ کرنا ہے، تو میں آڈینس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ ابھی ایک پول لانچ کیا جائے گا، تو آپ سب جو ہے اسے اٹیمپٹ کریے، یہ پول ہمارے پروگرامز کو انشاءاللہ بہتر بنانے میں ہیلپ کریں گے۔ جی سسٹر، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سبحان اللہ، تو ہم بات کر رہے تھے دوسرے مقصد کی، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ زمین پر خلیفہ بننا۔ زمین پر خلیفہ بننا یعنی کہ ذمہ دار بننا، یہ خلیفہ بننے کا اختیار ہمیں مل گیا، جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم مسلمان بن گئے، ہم ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، تو سبحان اللہ ہم خلیفہ بن گئے۔ اب یہ خلیفہ تو ہم اختیار تو مل گیا کہ ہم بن سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نومینیٹڈ ہو گئے ایز اے خلیفہ، لیکن اس خلیفہ بننے کے لیے ہم کو حقدار بننا پڑے گا۔ صرف اور صرف پیدا ہونا اسلام میں خلیفہ نہیں ہے، اس کے حقدار بننے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں آگے لانی پڑیں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کو قبول کروانا پڑے گا، اپنے اخلاص سے، اپنی نیتوں سے، نیکیوں میں دوڑ لگا کر اللہ کو بتانا پڑے گا، اللہ کی بندی بن کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا پڑے گا کہ یا رب آپ ہمیں کیا کر لیجئے، آپ ہمیں قبول کر لیجئے،
یا رب آپ ہمیں خلیفہ، ہم سے کوئی کام لے لیجیے، اللہ ہمیں کوئی اختیار دے دیجیے، ہمیں بھی دین کے کام میں لگا دیجیے. ٹھیک ہے. اور یہ بننا ایسا نہیں ہے، مطلب ہر ایک چیز کی فکر. خلیفہ بننا کیا اولاد کی فکر، خلیفہ بننا کیا ماں باپوں کی فکر کرنا، امت کی فکر کرنا. خلیفہ بننا کیا ہر ایک چیز کے لیے جواب دہ ہونا، چاہے وہ میری زندگی سے کسی بھی معنی سے ریلیٹ کرتی ہو، ہر ایک چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا. سبحان اللہ. اور یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار خبردار تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رعیت کیا؟ یعنی کہ میرے اندر جو اتنے لوگ آتے ہیں کہ ایک بادشاہ سے اس کی پوری جو سلطنت ہے اس کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نے ان کی تربیت کیسے کری، تو ہم سب سے سوال کیا جائے گا. اور حدیث اوتھینٹک حدیث ہے، اور شروعات کے جو ورڈ ہے نا یہ بہت ہرٹ کرتا ہے، ایک دم دل پہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کہی نا کہ خبردار تم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائے گا یا وہ کہہ دے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. سبحان اللہ. تو آپ کا رول آپ کی فیملی میں کیا ہے، آپ کی رشتے داروں میں کیا ہے، یہ سب چیزیں سبحان اللہ آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں. یہ خلیفہ بننا ایک بہترین طریقے سے، بہترین نیت کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جانا، اپنے آپ کو تیار کر دینا معاشرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. دیٹ از پرپس. میرا پرپس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا. تو میں بہترین تربیت کروں گی اپنی، میں بہترین تربیت کروں گی اپنے بچوں کی، میں بہترین قسم کا معاملہ کروں گی ہر اس چیز کے ساتھ جو میرے اندر آتی ہے، جو میرے قبضے میں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بننا چاہتی ہوں. کیا سب کے لیے وائس بریک ہو رہی ہے؟ جی سسٹر، آپ کی وائس بریک یعنی ایک دم کور ہو جیسی آ رہی تھی، تھوڑا سا دیکھ لیجیے اس کے. آپ ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل اب ٹھیک ہے الحمد جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحان اللہ. تو سمجھ میں آئی بات. لائک فرسٹ جو ہمارا پرپس، جو ہمارا مقصد زندگی ہے، وہ پہلا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی بن کر رہنا. اور دوسرا کیا ہے کہ زمین میں خلیفہ بننا. اب دوسرے پرپس کی بات کرتے ہیں، ویلیوز. سبحان اللہ. یہ ویلیوز کیا چیز ہوتی ہیں؟ ویلیوز کا مطلب ہے جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے. جیسے اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ ایماندار بنو، ذمہ دار بنو، سچائی کا معاملہ کرو، سچ بولو، احسان کا معاملہ کرو، بہترین کام کرنے والے بنو، انصاف پسند بنو، رحمت کرنے والے بنو، شفقت کرنے والے بنو، نرمی کرنے والے بنو. یہ کیا ہیں؟ دیز آر دا ویلیوز، اسلامک ویلیوز جو ہم کو سکھائیں، جو ہم کو پتہ چلتی ہیں حدیث مبارکہ سے، جو ہم کو پتہ چلتی ہیں قرآن سے. اب یہ جو ویلیوز ہے نا سبحان اللہ، یہ مجھے موٹیویٹ رکھتی ہیں. اگر میں سوچتی ہوں کہ میں کیا ہوں، میں سچ بولوں گی، تو یہ سچ پورے دن مجھے ریچارج رکھتا ہے کہ میں نیکیوں میں نیکی کروں، میں کسی کے ساتھ کسی کا کام آسان کر دوں، میں کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دوں. اب میں کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہی ہوں نا، تو مجھے اندر سے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے، میرا مزید دل چاہ رہا ہے کہ میں اور کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں. تو یہ جو ویلیوز ہیں، جو اخلاقی اصول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھے، یہ ہمیں کیا کرتے ہیں اور مزید پروڈکٹیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ 8 نمبر کے خلیفہ ہیں ہمارے اسلام کے. ایک بار کیا ہوا، ان کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص جو تھا باتیں کر رہا تھا، امت سے ریلیٹڈ ڈیسیجنس لیے رہے تھے، یعنی کہ امت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کتنا مال خرچ کرنا چاہیے، اس پر اس پر وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں. جب تک وہ شخص بیٹھ کر پولیٹیکلی ڈسکشن کرتا رہا، امت کی خیر خواہ کی باتیں کرتا رہا، تب تک تو حضرت جو عمر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ کیا کرتے رہے،
اس کی بات سنتے رہے، اور ان کے پاس ایک چراغ تھا جو جل رہا تھا۔ اب جب ساری باتیں ہو گئی نا، تو اس شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ اب آپ بتائیے، آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک ہے، خیر ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے فوراً ہی جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ کہنے لگے کہ اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں بجھا دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب تک تم جو باتیں کر رہے تھے نا وہ امت سے ریلیٹڈ تھی، اور یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ امت کے پیسوں کا چراغ ہے۔ تو یہ اب تم نے جو باتیں میرے اوپر شروع کر دی ہیں، تو میں امت کے پیسوں کو اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتا۔ سوچیں وہ کیا چراغ اور کیا اس کے تیل کی قیمت جو اس وقت ہوگی، اور کتنا ہی تیل اس میں لگ جاتا۔ لیکن دیز آر دا ویلیوز، سبحان اللہ، جو انسان کو موٹیویٹ رکھتی ہیں، جو انسان کو مقصد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے اندر یہ ویلیوز آتی ہیں نا، جب ہمارے اندر یہ اخلاقی اصول پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہم اور زیادہ پروڈکٹیو بن جاتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے۔ اور کیوں پروڈکٹیو بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، نیک عمل کو دعوت دیتا ہے، ہمارے لیے چیزیں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھرڈ، دا سول گائیڈڈ پروڈکٹیوٹی، کہ روح پہ جس پہ ہم بات کری تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح بنائی اور ان سے ایک وعدہ لیا، پھر اس وعدے کے بعد ہمیں زمین پہ بھیج دیا گیا۔ تو روح کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ، اور قرآن میں آتا ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 85، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں ہے، اور تمہیں اس کا صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو روح جو ہے میرے اندر، میں اصل کیا ہوں؟ ٹھیک ہے، لائک میرا مائی نیم از آصفہ، تو آصفہ کیا ہے؟ کیا آصفہ کو یہ جسم تھوڑی ہے، آصفہ تو روح ہے، ٹھیک ہے، جو اس جسم کے اندر ہے۔ تو جسے ہم بات کر رہے تھے کہ اصل میں سبحان اللہ، اصل میں جو تھی جس کے اوپر محنت کرنی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو روح تھی، لیکن سائنس نے ہم کو اس جسم کے پیچھے لگا دیا، اس کی خوبصورتی، اس کی اچھائی، اس کے لیے سب کچھ، لیکن اس میں جو پیچھے رہ گیا نا وہ تھا روح پر محنت، جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام کرا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ روح کیا ہے؟ اگر انسان جو ہے اس کا، اور انسان اور روح کا جو کنیکشن ہے، جب وہ اپنے آخری دور میں ہوگا نا، یعنی کہ جب حساب کتاب قبر کا معاملہ ہو رہا ہوگا، بالکل لاسٹ اینڈ، تو تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل تو محنت کس پہ کرنی تھی، اصل تو محنت روح پہ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک شخص ہیں جنہوں نے ایک بک لکھی ہے کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو، تو انہوں نے اس میں ایک ہیبٹ یہ بھی بتائی ہے کہ ایسی 7 چیزیں جو انسان کو بہت زیادہ افیکٹو پیپل میں بناتی ہیں، تو اس میں سے ایک ہیبٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اختتام کو نظر میں رکھے، اور جب اختتام نظر میں ہوتا ہے نا تو کام کرنے کی صلاحیت اور کام کرنے کے جذبات یہ سب بدل جاتے ہیں۔ انسان اب اپنے آپ ہی موٹیویٹ رہتا ہے کہ اصل میرا اختتام اس چیز پر ہونا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم دنیا کے اعتبار سے کہیں کہ ہمیں ڈگری حاصل، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، اختتام کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر، میرے پاس میرے نام کے آگے ڈاکٹر ہوگا، ٹھیک ہے، اختتام بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کی محنت خود ہم کرے جا رہے ہیں، اپنے دن کے کئی گھنٹے ہم اس کی اسٹڈیز میں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خوش ہیں اختتام سے، ہمیں پتہ ہے کہ اختتام کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دین کے اعتبار سے اپنا اختتام دیکھیں تو کیا ہونا ہے؟ تو ہماری زندگی گزارنے کا جو واپس سے طریقہ ہے وہی بدل جائے گا، کہ اگر ہمیں زندگی کس طریقے گزارنی ہے، ہمیں کس طریقے سے کرنے، وہ جو بیداری میں اور ٹائم کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے کر لو، پھر یہ والی بے فکری ختم ہو جائے گی، انسان شعور میں آ جائے گا کہ اگر وہ اپنا اختتام اور اپنی روح کا انجام نظر میں لے آئے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟
اگر آپ میں سے کسی کے کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ ابھی مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں بفور وی کنکلوڈ. اگر انشاءاللہ. کوئی بات ریپیٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اگر آڈینس کو کوئی کوشچن ہے تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے چیٹ باکس میں مینشن کریے، اور انشاءاللہ 10 o'clock تک اپن وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. تو میں اسپیکر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کوشچنس دیکھ لیں. یہاں پہ کوئی ایک کوشچن ہے، دیکھیے، ڈو یو تھنک پیپل ہو ریڈ بکس آر مور پروڈکٹ؟ اصل میں انشاءاللہ بکس ریڈنگ یہ تو بہت ہی مطلب آپ بکس کیا ہوتی ہیں، ایک انسان صرف جب بک لکھتا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اگر میں کوئی بک لکھنے جا رہی ہوں اپنا ایکسپیرینس کوئی جرنی لکھنے جا رہی ہوں تو میں بیٹھی تو اپنے گھر میں ہوں اور امیجنیشن کر رہی ہوں کہ میں وہاں گئی اور میں نے ایسا کرا. نہیں، اصل میں جو بک رائٹر ہوتا ہے نا وہ اس زندگی کو جیتا ہے اور اپنے تجربات اس, اس کے بعد اس کو سم اپ کر کے بک میں دیتا ہے. یعنی کہ آپ کسی کی زندگی کا کچھ پل اس میں ایک دم حاصل کر لیتے ہیں. تو بے شک کتابیں تو بہت فائدہ دیتی ہیں اور یہ پروڈکٹیوٹی کا حصہ ہیں، موٹیویٹ رہتی ہیں. سبحان اللہ، جو کتابوں سے جڑے رہتے ہیں ان کو اثر سمجھ آتا ہے. نہیں، دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو جیسے کہ آپ نے شروع کری تھی نا بات کہ بکس آر ڈیفینیٹلی ویری ہیلپ فل. دے امپروو دا لینگویج، دے امپروو یور، تمہارا ذہن کھولتی ہیں اینڈ تمہاری پروڈکٹیوٹی کو، تمہارا ویژن براڈ کرتی ہیں. لیکن ڈپینڈس اپون وچ بک آر یو ریڈنگ. if you end up reading some Mills and Bones, if you end up reading some friction، اس کا آپ کا جو فائدہ ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا. آپ کی کوئی لینگویج امپروومنٹ، آپ کی ایکسنٹ امپروومنٹ، آپ کی گرامر امپروومنٹ تک ہی ہوگا. بٹ لیکن ڈپینڈس، اگر آپ کوئی اچھی بک چوز کر رہے ہیں جس سے آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو تو سبحان اللہ، there is nothing like it now. So there are good books. Subhanallah, there are good books, and there are good books of very good speakers. Definitely you can check. And آپ دیکھ سکتے ہیں، انفیکٹ پتہ ہے ضروری نہیں کہ آپ ہارڈ کاپی بائی کریں. اب تو آپ سافٹ کاپی میں بھی سبحان اللہ ریڈ کر سکتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کو ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں بھی ہے نا تو آپ انفیکٹ آڈیو بک سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. How can we keep ourselves motivated without being diverted? Subhanallah, the best way is to be connected with these kind of halqa. اس طریقے کے حلقے ہیں نا، you will keep getting reminders and be among the one who give the reminder. Subhanallah, جب ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں گے، you have a friend, you have a sister, you have a brother, Subhanallah, keep giving them reminder. That's going to keep you motivational. وہ آپ کو خود ہی ٹریک پہ رکھے گا. اینڈ یقین مانے یہ جو حلقے ہیں، یہ جو میٹنگز ہیں، دے آر سبحان اللہ گریٹ ریمائنڈرز، دے آر دی موٹیویٹرز. یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے. آپ دیکھیے کوشش کر کے جو ہے نا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، نہیں ہے وقت، کبھی کبھی نہیں دل کرتا ہمیں سننے کا، کم اوور فار 15 منٹس، کم اوور فار 20 منٹس، اینڈ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ پاک پلیز میرے لیے آسان کر دیجیے اور مجھے وہ سنوا دیجیے جو میری ضرورت ہے. دل دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے، انشاءاللہ you will be definitely moved and motivated. Inshallah ta'ala. جزاک جی اللہ، it's a جزاک good اللہ book. خیر. It's a highly effective people. جی اوکے، بھیا کا دعا پڑھا دیتی ہوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر. اسی کے ساتھ جو ہے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد آج کے ہمارے اسپیکرز کا جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں آڈینس کو انگیج رکھتے ہوئے سیشن ہمارے سامنے رکھا الحمدللہ. اسی کے ساتھ میں اے ایم ایل سی کا ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. تو اے ایم ایل سی عبد المنان لائف کوچ سوسائٹی کے ریکنسٹرکشن کے کاموں میں کافی سالوں سے سرگرم ہے، اور ہمارے جو ہے ایوری ویک لائیو سیشنز ہوتے ہیں فرائیڈے فرام 9 PM to 10 PM.
تو اس کے جو ہے جو بھی ٹرینڈنگ ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہمارے اپلفمنٹ کے لیے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں اس کو لے کر ہم جو ہے سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں ود دا بیسٹ اسپیکرس. تو اس کے جو ہے انشاءاللہ آپ کو ریکارڈڈ سیشنز یوٹیوب پہ ملیں گے اور اس کا جو ہے لنکس انشاءاللہ چیٹ باکس میں دیے گئے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جڑ جائیے لنکس کے تھرو واٹس ایپ گروپ کے تھرو جو ہے واٹس ایپ گروپ لنک کے تھرو آپ جڑ جائیے اور ریکارڈنگ سیشنز کے لیے آپ کو یوٹیوب لنک دی گئی ہے تو وہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ مجلس کی دعا پڑھ لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.